لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم دوستو، بھائیو، قناۃ السلفیہ کی جانب سے میں ہوں عبد الخالق. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اقربا رشتہ داروں کو مختلف علاقوں میں گورنر لگایا، اور یہ اعتراض اگر شیعہ روافض کی طرف سے ہوتا تو کوئی دکھ نہ تھا. دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ اعتراض اہل سنت والجماعت میں شامل، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. حالانکہ محدثین، وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ محدثین نے فقہ حنفی والوں کو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں سمجھا. یہ ایک الگ سے موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. بہرحال جن کو لوگ اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھتے ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے. یہ صرف رنگ، ان کا چہرہ وہ اہل سنت والا ہے، لیکن دراصل یہ اندر سے روافض اور شیعہ ہیں. ان کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھیں. میں جن کا اب نام لینے لگا ہوں آپ جان جائیں گے. مصر کا اخوان المسلمین جماعت کا نمائندہ سید قطب، اس کی کتاب عربی کے اندر العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، اس میں اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کر کے ان کی گستاخی کی ہے. اور اسی کا اردو ترجمہ جو سید قطب نے لکھی ہے کتاب، اس کا اردو ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ ہندوستانیوں کے لیے خلافت و ملوکیت، یہ مولانا مودودی صاحب نے لکھی. اور ٹوٹل کتاب کا مقصد جو ہے وہ مشن یہ ہے، شیعیت کے مشن کو فروغ دینا. اس کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بھائی اتنی ناانصافی بھائی، جہاں خود مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی غلطیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ مودودی صاحب کہتے ہیں چونکہ وہ ایک صحابی ہیں اس وجہ سے ہم خاموش ہیں. بھائی جب انصاف ترازو جو ہے نا وہ بالکل برابر پکڑے نا، پھر مودودی اور اس کی ذریت اسحاق جالوی، یہ مرزا جیلوی، ان سے میری ایک درخواست ہے کہ ترازو کو چاہیے کہ پھر بالکل پورا برابر پکڑیں. جیسے مودودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بات آئی وہاں پر تو یہ کہہ دیا کہ جی وہ صحابی رسول تھے تو ہم بات نہیں کر سکتے. یہ والا رویہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو کھلم کھلا جو ہے وہ گستاخیاں کی انہوں نے، زہر بھرے تیر نکالے انہوں نے. اور کیا لکھتے ہیں جی حضرت عثمان نے جی فلاں جگہ اپنا گورنر لگا دیا، فلاں جگہ، اور مروان نے جی وہ اس مروان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے جھوٹا جو ہے وہ خط لکھ کے بیچ دیا. حالانکہ امام ابن تیمیہ بڑا اللہ تعالیٰ ان کی جہاں پر وہ لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں کے اوپر، قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما. انہوں نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر یہ لکھ کے اہل سنت والجماعت حضرات کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا. کہتے ہیں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلوائیوں کے کہنے پر مروان کو ان کے حوالے کر دیتے تو بہت بڑی غلطی کرتے. مروان ایسا بندہ تھا ہی نہیں. مروان صحابی رسول، اس کا مختلف ایک الگ جگہ سے ایک موضوع ہے میرا، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی کہ مروان کے خلاف بھی مودودی نے بات کی اور گورنروں کے لگانے کے حوالے سے اس نے اعتراض کیا. بھائی اگر یہی اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کرتے ہیں نا یہ، تو بعین ہی اس طرح، یہ تو صرف ان کا اعتراض ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
انہی گورنروں کو بحال رکھا جن گورنروں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عثمان نے گورنر نہیں لگایا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اور اسی طرح بقایا جتنے بھی صوبے ہیں وہ گورنر وہی تھے جو حضرت عمر فاروق لگا گئے تھے۔ یہ تو صرف مودودی شیعہ کی ہم نوائی میں اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ جھوٹ لکھ دیا کہ جی انہوں نے اپنے رشتہ دار لگا دیے۔ رشتہ دار تو لگائے ہی نہیں انہوں نے، جو پہلے چلتے آ رہے تھے۔ بھائی اگر یہ الزام لگانا ہے نا کہ بنو امیہ کو انہوں نے لگا دیا، تو پھر اور ذرا پیچھے چلے جاؤ، بنو امیہ خاندان کے ٹوٹل بندوں کو مکمل جتنے بھی گورنر لگائے اللہ کے رسول نے لگائے ہیں۔ پھر یہ اعتراض کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ جب مکہ فتح ہوا، عتاب بن اسید کو اللہ کے رسول نے گورنر لگایا مکے کے اوپر۔ کون تھا؟ بنو امیہ کا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گورنر لگایا گیا۔ پھر اسی طرح اور ان کے دوسرے سعید بن عاص اور ابان بن سعید، یہ سارے بنو امیہ کے جو کمانڈر تھے ان کو گورنر لگایا گیا۔ اللہ کے رسول کے دور میں لگایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنو امیہ خاندان کو گورنر لگایا۔ تو پھر یہ اعتراض مودودی اور اس کی ذریعے سے سوال ہے، اگر بنو امیہ کو آگے آگے کرنے سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو پھر یہ اعتراض اللہ کے رسول کے اوپر لگائیں جا کے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی بجائے انہوں نے بنو امیہ کو سارے علاقوں کے اندر گورنر کیوں لگایا؟ کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے، آپ میرٹ کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ بنو امیہ نے شروع دن سے ہی خاندانی طور سے شروع سے ہی یہ سرداری کے لائق تھے، سرداری کرنا جانتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے بنو ہاشم کی بجائے بنو امیہ کو پہلے دن سے ہی سرداریاں دینا شروع کر دیں۔ اگر یہ اعتراض پھر کرنا ہی ہے نا تو پھر پہنچو وہاں تک، تاکہ تمہارا پتہ چلے، تمہارے اندر کا خبث جو ہے نا باطن وہ کھل کے باہر آئے۔ بہرحال تم لوگوں نے شیعت کو موقف کو مضبوط کرنے کے لیے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا شروع کیا، حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بنو امیہ کو اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے، بعد میں آنے والے صحابہ نے تو کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گورنر نہیں لگائے، اپنے رشتہ دار نہیں، وہ تو پیچھے سے چلتے آ رہا تھا جو نظام۔ جنہوں نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے گورنر لگائے، ان کے حوالے سے مودودی کا قلم خاموش، اخوانی خاموش، کوئی اخوانی اس حوالے سے بات نہیں کرتا، کوئی رافضی کوئی شیعہ اس حوالے سے بات نہیں کرتا۔ جو تاریخ کے اندر مصدقہ بات ہے، مصدقہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، خلافت کو سنبھالتے ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تمام گورنر معزول کر دیے۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے، حضرت حسن نے اپنے والد محترم کو روکا بھی کہ ابو جان خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کو گورنری سے نہ ہٹائیں، بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل عثمانی دور کے خلفاء اپنا گورنر معزول کر دیے، اور پھر اس کے بعد لگائے کون سے؟ چلو ہوتا ہے کوئی حکمت کے تحت کوئی پچھلے گورنر معزول کرنا مجبوری تھی ان کی، لیکن اس کے بعد میرٹ کو تو دیکھا جاتا، لیکن پھر کون سے گورنر لگائے گئے؟ ذرا میں اب نام لوں گا نا تو آپ یہ اخوانی جہلمی یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر اب میں نام لوں گا تو آپ ذرا نا حوصلے سے ذرا نام سنیں۔ اعتراض تو آپ حضرت عثمان کے اوپر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں نا۔ بصرہ کے اندر اپنے سکے چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں اپنے سکے چاچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنایا، اور یہ گورنر بھی اس وقت بنائے ہیں خلیفہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، خلافت تاریخ پڑھ کے دیکھیں،
35 हिजरी को हजरत उस्मान शहीद हुए हैं, जंग जमल 36 हिजरी को हुई। 36 हिजरी के बाद आपने सारे खुला अपने गवर्नर माजूल किए और अपने लगाए। ये 1 साल का दुरानिया जो है इसमें क्या होता है, ये एक आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस 1 साल के दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इज्तिमाई तौर पर खलीफा मुनक्कद ही नहीं हुए थे। जंग जमल के बाद 36 हिजरी में फिर उन्होंने अपने गवर्नर लगाए हैं। तो बात ये है, बहरहाल ये भी एक अलग से मौजू है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बसरा के अंदर गवर्नर लगाया गया, सके चचा के बेटे हैं। यमन के अंदर अबैदुल्ला बिन अब्बास, ये भी सके चचा का बेटा, हजरत अब्बास के यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के भाई हैं अबैदुल्ला इब्न अब्बास, उनको यमन का गवर्नर लगाया गया। कुसम बिन अब्बास, ये भी हजरत अब्बास के बेटे, हजरत अली के सगे चचा के बेटे, इनको हजाज मक्का मदीना का गवर्नर बनाया गया। तरीके तबरी उठा के देखिएगा, 5वीं जिल्द सफ़ा 194 में लिखा है, मालिक बिन अश्तर नखी का एतराज लिखा है उसमें कि मालिक बिन अश्तर नखी ने दरबार अली के अंदर एतराज किया है, अली वाह भाई वाह, क्या सुभान अल्लाह तुम्हारी तकसीम के, हमने तो शेख को ऐसे ही मार दिया। शेख से मुराद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहता है हमने तो शेख को ऐसे ही कत्ल कर दिया। बसरा तुमने अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास को दे दिया, यमन भी चचा के बेटे को दे दिया, हजाज मक्का मदीना भी चचा के बेटे को दे दिया, और कूफा खुद संभाल लिया, हमारे हिस्से में क्या आया। और ये बात कह के नाराज होकर दरबार से निकल गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन इस डर से कि ये बाहर जाके फितना ना फैलाए, उसके पीछे गए और उसको रास्ते में जाके मिस्र की गवर्नरी दे के राजी किया। और ये मालिक बिन अश्तर नखी कौन है? कौन है ये मालिक बिन अश्तर नखी? मालिक बिन अश्तर नखी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल है। इसके हाथ पे हजरत उस्मान का खून है जिसको गवर्नर बनाया गया। इसके ऊपर तुम्हारे कलम क्यों खामोश हैं? मदूदी का कलम इसके ऊपर क्यों खामोश था? असाक जालवी और मिर्जा जेलमी की ज़बानें इस हवाले से क्यों खामोश हैं? हम नहीं एतराज़ करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे लिए भी उसी तरह मुक़द्दस हैं जैसे हज़रत उस्मान है। ये सिर्फ तुम्हारा जवाब देने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हज़रत अली के हवाले से तुम्हारी ज़बानें खामोश है ना, तो खुदारा हज़रत उस्मान के हवाले से भी अपनी ज़बानों को बंद रखो। ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। एक तरफ जो है तुम्हारी ज़बानी खुलती जाती हैं, दूसरी तरफ तुम आपकी कहते हो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये साहबी रसूल हैं जी, बस हम उनका एहतराम करते हैं जी। अल्लाह माफ़ फरमाए, जेल में का मैं क्लिप सुन रहा था, कहता था ओ जी ने बनु मैया वाले जी ये हज़रत अली के कदमों की बात तो छोड़ें, ये तो इनको मैं भी अपने पाँव के अंदर ना बैठने दूँ। अल्लाह माफ़ फरमाए, इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ, इतनी बड़ी जुर्रत इनकी। बनु मैया ने क्या नुकसान किया भाई तुम्हारा? हज़रत बनु मैया के अंदर दरअसल ये लोग खुफिया तौर पर हज़रत उस्मान की गुस्ताखी कर रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर रहे हैं, हज़रत अबू सफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी कर रहे हैं, हज़रत सईद बिन अब्बास की गुस्ताखी कर रहे हैं, अबान बिन सईद की गुस्ताखी कर रहे हैं। सारे बनु उमैया के जो बड़े बड़े सहाबा, गवर्नर, लीडर, ये बनु मैया लफ्ज़ कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है कि जी बनु मैया मेरी जूतियों में भी आके बैठना चाहें तो इनको मैं अपनी जूतियों में ना बैठने दूँ। मैं लानत भेजने को वैसे दिल करता है ऐसे आदमी की अल्फाज के ऊपर कि तेरी औकात क्या है कि सहाबा कराम के हवाले से तू इस तरह की गुस्ताखाना लफ्ज़ बोले। बहरहाल हम ये थोड़ी सी मुख्तसर सी इस वीडियो में हमने ये बात बयान करने की कोशिश की है कि देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तारीख़ के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो भी उनसे ये साबित है अकरबा परवरी, लेकिन हम एतराज़ नहीं करते। लेकिन एतराज़ तुम्हारे हज़रत उस्मान पर ही होते हैं। दरअसल इन लोग ये जो इखवानी लोग हैं ये रवाफ़िज़ और शिया को प्रमोट करते हैं, उनको ये तरवीज, उनके अक़ीदे की तरवीज करते हैं, उनको ये तक़वियत देते हैं। इखवानी डॉक्टर इसरार को पढ़ के देख लें, उनकी वीडियो देख लें। And keep waiting, wait and see, that's all.
یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے۔ وہ خمینی انقلاب کی بڑی تعریف کرے گا ڈاکٹر اسرار۔ مودودی اور خمینی بھائی بھائی یہ کتاب چھپ چکی تھی، ایران کے حوالے سے اس کا بھی بڑا ہی نرم رویہ تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ تو بہرحال میری ان تمام دوستوں سے، یہ جو جہلمی اور اسحاق جہلوی اور مودودی ذریت ہے، ان سے درخواست ہے کہ تاریخ کو جو ہے نا دونوں صفحے، ایک رخ نہیں، دونوں رخ پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے یہ جو گورنروں کے نام بتائے ہیں، اگر غلط ہو جو چاہے سزا میرے لیے تجویز کرو۔ یہ محدثین نے لکھے ہیں یہ نام۔ ابن العربی مشہور عالم دین ہے اندلس کے، انہوں نے اپنی کتاب العواصم من القواسم میں نام لکھے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے یہ رشتہ دار کمانڈر گورنر لگائے۔ تو بہرحال میں آخر کے اندر پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہم تو اعتراض نہیں کرتے حضرت علی کے اوپر، ان کے بھی اپنے اجتہادی معاملات تھے۔ مجتہد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو اس کو ثواب ہے، لیکن یہ ان کے لیے صرف ایک خوراک ہے، ایک پھکی ہے کہ اب اس کا آپ نے جواب تلاش کرنا ہے کہ حضرت علی نے جو رشتہ دار لگائے تھے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ٹائم ہے کہ اس کا جواب دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔